اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردہ، اسلامی پردے کے متعلق جو مضمون جاری ہے اس کا باقی حصہ پیش خدمت ہے۔ اہل مغرب پردہ کی پابندی کو غیر فطرتی خیال کرتے ہیں۔ یہ ہرگز درست نہیں۔ ہماری روزمرہ کی زندگی ہر قسم کی پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہے، جیسا کہ وقت کی پابندی، حادثات کے بچاؤ کے لیے لال بتی کی پابندی۔ اگر وہ پابندی نہ کرے تو تھوڑی سی وقت میں موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ یہ حال بے حیائی کا بھی ہے اور اس کے متعلق امور کا بھی ہے۔ اور بعض جب جنسی بے روی سے بعض خطرناک جسمانی عوارض سے علاوہ قومی اور اخلاقی اخلاق پر گندا اثر ڈالتی ہے یہ جو جنسی بے روی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس کے نقصانات کا ایک پوری قوم کو ایک طوفان کی طرح ظاہر ہو کر پوری قوم کو ڈبو دیتے ہیں۔ یعنی یہ نقصانات جو پیدا ہوتے ہیں قومی اخلاق پر اتنا بد اثر ہوتا ہے، ایک طوفان ظاہر ہوتا ہے جنسی بے روی کا، قوم کو ڈبو دیتے ہیں۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ظاہری لذات مقصود بلذات نہ ہو، بلکہ انسان کو چاہیے کہ ان کے بد نتائج کو بھی پیش نظر رکھے۔ انسان فطرتاً ایسا واقع ہوا ہے کہ پابندیوں کو قبول کرنا اسے دشوار محسوس ہوتا ہے۔ اس کی طبیعت آزادی کی طرف جھکتی ہے۔ اس کے باوجود انسان دنیا کے مختلف محکموں کی ہزاروں پابندیوں کو قبول کرتا ہے، اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت شریعت کے عائد کردہ پابندیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بلا شبہ شریعت کے احکام دنیاوی محکموں سے کہیں بڑھ کر انسان کی بہتری کے لیے ہیں، اور ان پابندیوں کی وجہ سے بدرجہ اولا انسان کو ضرورت ہے۔ پردہ کی ضرورت ان نقصانات کو اور خرابیوں کو بچانے کے لیے ایک احتیاطی تدبیر ہے۔ مرد عورت میں ایک صنفی فرق نمایاں ہے۔ عورت ایک تو جسمانی لحاظ سے کمزور ہے، دوسری جاذب نظر اور پرکشش ہے اور اپنے حسن کی نمائش کرنے والی ہے۔ مرد جسمانی طور پر مضبوط اور فطرتاً عورت کے حسن کی طرف مائل ہے، اور عورت کی خوبصورتی اور جاذبیت کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مرد ہی عورت کی طرف پہلے رجوع کرتا ہے اور بسا اوقات زبردستی بھی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اخبارات اور ٹی وی میں آئے دن عورتوں پر جنسی تشدد کے واقعات پڑھنے اور سننے میں ملتے ہیں۔ کم سن لڑکیوں کو اکثر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مرد عورت میں بھوک اور پیاس کی طرح ان کی جنسی خواہش بھی ایک بہت بڑی قدرتی ضرورت ہے، لیکن یہ ہرگز درست نہیں کہ اس قدرتی ضرورت کو انسان جب چاہے، جہاں چاہے اور جیسے چاہے اسے پورا کر لے۔ جب ہم عام ضرورتوں کے لیے قواعد و ضوابط کی پابندی کرتے ہیں، اسی طرح جنسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے بھی قواعد اور ضوابط وضع کیے گئے ہیں، اور قوانین پابندی لازمی ہے، اور پردہ انہی قوانین کی مدد کے لیے ایک تدبیر اور انتظام ہے۔ اگرچہ خطرناک جنسی محرکات کا بلا روک ٹوک کھل کھیلنے کا موقع نہ دیا جائے، یعنی یہ اسلامی پردہ کی ضرورت بیان کی جائے، اور ورنہ ظاہر ہے کہ انسانی ذہن
ضرور کسی غلط راستے پر چل نکلے گا۔ مغرب نے جنسی محرکات کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عورت کی قدرتی کشش وہ آئندہ میل ملاپ مردوں کو کھینچے گی اور آئندہ میل ملاپ بھی رکھیں گے، ان کے جذبات بڑھیں گے اور بالآخر بے حیائی پر منتشر ہوں گے۔ ناجائز تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تکالیف مشکلات عموماً اکیلی عورت کو نہیں بھگتنا پڑتے، وہی جنسی تشدد کا نشانہ بنتی ہے اور بسا اوقات جان بھی ہار دیتی ہے۔ مرد اس ظالمانہ کارروائی کے بعد آزادانہ پھرتا ہے، لیکن عورت کا ایک قدرتی نتیجہ لے کر وہ گھر آتی ہے۔ عورت کے پردہ کا مقصد یہ ہے کہ عورت کی عزت اور عصمت کے تقدس کی حفاظت کی جائے اور معاشرے میں اس کا احترام قائم کیا جائے۔ پردہ ان خطرات کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے جس سے عورت کی عزت اور عرف پر حرف آ سکتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے یہ اسلام کے پیش کردہ نظام اور اس کے معاشرتی ماحول اور خوبیوں کو سمجھا تو درکنار عصر حاضر کا مغربی معاشرہ اس سلسلے میں کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بس ہم دیکھتے ہیں مغربی معاشرہ میں طبقہ نسواں کی مخصوص شرم و حیا قصہ پارینہ بنتی جا رہی ہے۔ عریانی، برہنگی، بے حجابی زوروں پر ہے۔ جسم چھپانے کی بجائے اس کی نمائش کی جاتی ہے۔ بے باک گفتگو اور گناہ کے فخری اعلان کو بھی سچائی کے برملا تصور کیا جاتا ہے۔ جنسی بے روی سے اخلاقی قدروں کی پامالی سے ایک بیمار معاشرہ عدم توازن کا شکار ہو کر تیزی سے زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی گناہ آلود معاشرے کے لیے کہ لوگ جانوروں کی طرح مانند اپنی سفلی خواہشات کی تسکین کے سامان ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ دجالی مساوات۔ دور جدید میں مرد عورت میں ہر پہلو سے مساوات کا غیر فطرتی ایجاد کردہ دجالی فارمولہ ہے جس نے عورتوں کو مردوں کے بالمقابل کھڑا کر دیا اور ان کے لازمی نتیجے کے طور پر مغربی دنیا میں گھریلو امن تباہ ہو چکا ہے، بلکہ بے حیائی اور جنسی بے روی کا ایک دریا بہہ رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ شرم و حیا سے عاری معاشرے کی نام نہاد آزادی ان ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کا بھی ایک طبقہ اس سے متاثر ہو کر اسلامی اقدار کو خیر بات کہتا نظر آتا ہے۔ ایسے لوگوں کے گھروں کا ایسے مسلم گھروں کے امن بھی برباد ہونا شروع ہو گیا ہے اور گھر ٹوٹنے شروع ہو گئے۔ شجرہ خبیثہ کی پیداوار دجالی فتنہ جو مغربی تہذیب کی شکل میں اسلامی تمدن پر حملہ آور ہو رہا ہے، جبکہ اسلام فطرت کا مذہب ہے، وہ ہر قسم کی افراط تفریط سے پاک ہے۔ وہ عورت کی حقوق کی حفاظت اور اس کی صحیح جذبات کی نشو و نما اور ارتقاء کا حامی ہے۔ وہ عورت کے وہ تمام حقوق اسے دیتا ہے جو اس کی پاکیزہ نسوانیت کے پنپنے کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، وہ ان زہروں کے کھانے سے اسے روکتا ہے جو اس کی نسوانیت کے لیے موت کا حکم رکھتے ہیں۔ عورتوں کا پردہ میں نہ رہنا اور مردوں کے ساتھ آزاد میل جو رکھنا یہ حقیقت میں سب برائیوں کی جڑ ہے۔ مرد عورت کی خوبصورتی سے متاثر ہوتا ہے، اس کی طرف جھکتا ہے، اپنی گری ہوئی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے۔ بے پردگی مردوں سے عورتوں کا خلا ملا اسلام کی اجازت نہیں دے سکتا، جبکہ یہی خلا ملا کا مواقع پیدا کرتا ہے کہ مغربی قوم پہلے سے پہلے بے پردگی اس میں آئی اور پھر عورتوں اور مردوں کا آزادانہ میل جول شروع ہوا، پھر ان کے معاشرے میں بدکاری پھیلنا شروع ہو گئی۔ السلام علیکم۔